نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه خلق السماوات بغیر عمد. دیکھو اس کی نشانیوں کو ہی دیکھو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں سے انسان کو یہ یاد دلایا ہے, ایک بامقصد سوچ دی ہے کہ یہ لہو الحدیث کو چھوڑو اور ان کی طرف توجہ دو. دیکھو کس نے پیدا کیا آسمان کو, اس نے پیدا کیا, اس رب نے, بغیر عمد, بغیر ستونوں کے. ترونہا, تم دیکھتے ہو اس کو. اب یہ ترونہا کی دو معنی ہیں یہاں پہ, دونوں آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک معنی یہ کہ تم دیکھ سکتے ہو اس کو, کہ تم دیکھ سکو اس کو, یعنی جو تم دیکھ سکو. مطلب کیا ہے کہ ایسے بغیر ستونوں کے پیدا کیا جن کو تم دیکھ سکو, یعنی آپ ان کو ویزیبل نہیں ہیں, وہ انویزیبل سے ہیں, ایسے ستون ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہے ہی نہیں ہے کوئی ستون, یعنی ایک میں یہ کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ ویزیبل ہی نہیں ہے, دیکھ ہی نہیں, یعنی تم دیکھتے ہو ان کو, کوئی تمہیں نظر آ رہے ہیں, یعنی تم دیکھ نہیں سکتے, نظر آ رہے ہیں کوئی تمہیں. اور دوسرا تم دیکھتے ہو نا کہ نہیں ہے, بغیر عمد ہے یہ آسمان. اور واقعی دیکھیں ایک چیز اوپر کھڑی ہوئی ہے آسمان کے اندر نا, سماوات بات آیا, آسمانوں کو دیکھتے ہو. آسمانوں سے مطلب صرف یہ آسمان نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, بلکہ اس میں جو سورج, چاند, ستارے, سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہو. کوئی چیز بھی ایسے ہی کھڑی نہیں ہو جاتی, اس کو کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. کہاں سے, کس تار سے یہ جڑے ہوئے ہیں, کیسے کھڑے ہوئے ہیں, یا آسمان ہے وہ کن پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. کوئی بھی چیز ایسے تانی ہو, کوئی چادر, آپ سے چادر ہی تان لیں اگر, تو اس کے ساتھ بھی کوئی یعنی آپ کو کچھ ڈنڈیاں کھڑی کرنی پڑتی ہیں, لگانی پڑتی ہیں, تاکہ اس کے اوپر آپ اس کو بچھائیں, مطلب ایک چھت کی طرح ایک رکھیں. آپ اسی طرح یہ اپنی کینوپیز وغیرہ لگاتے ہیں, اب اس کے ساتھ بھی ڈنڈیاں لگی ہوتی ہیں, سٹکس لگی ہوتی ہیں. تو آسمان کے لیے کون سے پلر ہیں؟ یا تو انویزیبل ہیں یا پھر ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور دیکھو ڈال دیے زمین میں, پیک کر دیے زمین میں, جما دیے زمین میں پہاڑ, ان تمید بکم, کہ ڈھلک جائے گی تم کو لے کر کے. یہ نہ ہو کہ تمہیں لے کے ڈھلک جائے, اس لیے جمائے. ارے اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی اور کتنی اس کی کیئر ہے انسان کے لیے, کتنا خیال رکھتا ہے انسان کا, کہ اس نے اس زمین کو جہاں پہ انسان کو بسانا تھا وہاں کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ زمین یہ ڈولے گی, ادھر ادھر ہوگی, فلکچویٹ کرے, ٹمبل کرے, تو اس سے ہلنے سے روکنے کے لیے اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا. یہ اس کی قدرت تو ہے ہی اس میں, لیکن دیکھیں آپ کا خیال کتنا ہے. ورنہ انسان اس زمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا تھا, اس نے بار بار ہلتی رہنا تھا, اور لڑک کے لوگ ادھر جا کے گر رہے ہیں. ایک منٹ کا, چند بلکہ سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ منٹ کا ہوگا, کوئی زلزلہ آ جائے تو دیکھ لیں آپ کے حال کیا ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کیا حال ہو جاتا ہے. ہاں, عمارتوں کا کیا حال ہوتا ہے, انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے. اور اگر یہ زمین بار بار اسی طرح جھٹکے کھاتی رہتی تو پھر کیا حال ہوتا. کوئی سروائیول نہیں تھا یہاں پہ. اللہ نے تمہارے لیے یہ پرسکون رہنے کے لیے, اطمینان سے رہنے کے لیے ایسا اس کو بنا دیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے. سوچیں کہ یعنی کتنی کتنی قسمیں ہیں جانوروں کی جو یہاں پہ اس زمین کے اوپر آباد ہیں, کہ انسان کو آج تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کتنی اقسام ہیں, کتنے قسم کے سپیشیز ہیں یہاں پہ. سپیشیز کا بھی نہیں پتا. اب ہر ایک میں کتنے یعنی ان کے, مثلا ایک لال چڑیا ہے, چڑیاں تو بہت ساری ہیں مگر لال چڑیا ایک قسم ہے اس کی,
اب لال چڑیاں کتنی ہیں، یہ پورے آپ پوری دنیا کو تو چھوڑ ہی دیں، اپنی مثلاً شہر میں، آپ کے شہر میں کتنی ہیں، آپ کی اسٹیٹ میں کتنی ہیں وہ ریڈ والی چڑیاں؟ کو بتا سکتا ہے؟ انسان کو تعداد بھی نہیں پتا. اور یہ صرف ایک لال چڑیا کی بات ہے. چونٹیاں کتنی ہیں یہاں پہ، اسٹیٹ میں کتنی چونٹیاں رہتی ہیں، کوئی پتا نہیں. اور اب بھی یہ حال ہے. یہ تو ایک چیز جو آپ کو پتا ہے، کئی ایسی سپیشیز ہیں جن کا علم ہی نہیں ہے انسان کو. آپ ڈسکوریز میں روز ڈسکوری چینل پہ دیکھیں تو روز نئی نئی ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں. ہم نے یہ ڈسکور کر لیا ہے، اس قسم کا ایک بندر، اس قسم کا ایک کیڑا، اس قسم کی ایک مچھلی. وہ کبھی آج تک پتہ ہی نہیں تھی لوگوں کو کہ یہ اس قسم کی بھی مچھلی ہوتی ہے. نئی نئی چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں. حالانکہ دنیا جہان میں یعنی پوری زمین پہ انسان پھیلا ہوا ہے، پھر بھی نہیں پتا. کئی ایمیزون کے جنگلوں میں اب ہمیں یہ مل گیا. کتنی طرح کے جاندار اس نے بسا دیے زمین پہ. ان سے تم طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو. بعض کو کھاتے ہو، بعض کا دودھ پیتے ہو، بعض اور قسم کے فائدے لیتے ہو. اللہ اکبر. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. پھر ہم نے نازل کیا. پہلے تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی کہ وہ ہے جس نے پیدا کیا. اب ہم نے نازل کیا، کیونکہ وہ باتیں دور کی تھیں. آپ تو اس وقت تھے بھی نہیں جب اللہ نے بسائے جاندار، اور جب اللہ نے پہاڑ یہاں پہ گاڑے، اور جب اللہ نے آسمان بنایا. لیکن ہم نے نازل کی بارش. یہ تو قریب ہی دیکھتے ہو نا، تو انزلنا کا فرسٹ پرسن میں صیغہ آ گیا. صیغہ بھی اسی طرح آ گیا جیسا کہ چیز تھی. سبحان اللہ. تو پانی تو تم نازل ہوتے دیکھتے ہو نا آسمان سے. پھر دیکھتے ہو فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. پھر ہر قسم کے اس میں سے عمدہ چیزیں نکالی اللہ نے. ہر قسم کی نباتات، ہر قسم کی چیزیں. اور یہ اس میں صرف نباتات نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور بھی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شابی کہتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہیں. تو اگر صرف نباتات کو بھی دیکھیں، فَأَنبَتْنَا میں صرف اگانا نہیں ہے، دیکھیں وہ ماحول پیدا کرنا جس میں کوئی چیز اگ سکے، وہ پھر اس کو بڑا کرنا، اس کو آگے بڑھانا، پھر اس میں پھل پھول پیدا کرنا. بہت ساری چیزیں ہیں نا اس میں. تو ہر قسم کے ایسے پلانٹس بھی پیدا کیے، اور ہر قسم کے جاندار بھی پیدا کیے عمدہ. اور ہر چیز کا دیکھیں سبحان اللہ ایک بیلنس رکھا ہے. ایسے ہی نہیں ہے سسٹم چل رہا. اب دیکھیں شیر ہرن کو کھاتا ہے تو سارے ہرن ہی ختم ہو جانے چاہیے، لیکن نہیں ہوتے. اللہ نے ان کا ایک بیلنس رکھا. پھر اس کے بعد پھر اگر شیر ہرن کو کھا کے اپنا سروائیول کر رہا ہے تو پھر دنیا میں ساری طرف شیر ہی شیر ہونے چاہیے. نہیں، ان کا بھی ایک بیلنس رکھا. ایک چیز ہے اس کے ساتھ کہ یہ کتنی تعداد میں یہ چیز ہونی چاہیے. اب دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں وہ اتنے انڈے دیتی ہیں، اتنے بے شمار انڈے دیتی ہیں کہ اگر وہ سارے انڈے ان سے بچے نکل آئیں تو وہ ہر طرف وہی مکھیاں ہو جائیں یا ہر طرف وہی مچھلیاں ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیسا خوبصورت رکھا. ہم تھوڑی یہ بیلنس رکھتے ہیں. ھذا خلق اللہ. یہ ہے اللہ کی کریشن، اللہ کی تخلیق. جیسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کو دکھا کے آسمان سے نظر شروع کرائی، اور آسمان سے نیچے دیکھو پہاڑ، پہاڑ سے نیچے آؤ جانور، پھر اوپر دیکھو آسمان، پھر اس کے بعد دیکھو نیچے یہ ساری چیزیں. یہ ہے اللہ کی تخلیق. پھر ارونی ماذا خلق الذین من دونہ. دکھاؤ تو مجھے کیا پیدا کیا انہوں نے جن کو تم میرے سوا پوچھتے ہو، اس کے سوا جن کو تم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خلق اللہ ہے. جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان کا بھی کوئی شو کیس دکھاؤ، ان کی بھی کوئی البم دکھاؤ، ان کی بھی کوئی مخلوق دکھاؤ جو انہوں نے پیدا کی ہو، ان کی بھی کوئی کریشن دکھاؤ، ان کا آرٹ ورک دکھاؤ. انہوں نے کیا پیدا کیا؟ جو بھی بت ہیں یا انسان ہیں جن کو بھی تم پوچھتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے. کوئی دکھائے جی تو یہ فلاں پہاڑ نا میرے فلانے بھگوان نے بنایا، یہ گنیش نے بنایا، تو یہ لات اور عزا نے بنایا ہے، تو یہ بچہ جو ہے نا یہ اس نے بنایا، اور وہ شیر جو ہے وہ اس نے بنایا. کوئی دکھا سکتا ہے ایسے؟ ہاں آپ ان لوگوں سے پوچھیں ذرا کہ کیا بنایا ہے انہوں نے. درخت کون سا بنایا ہے، کون سا کیڑا بنایا انہوں نے، کیا مطلب ان کا کیا، ان کا پیس آف ورک دکھاؤ نا. سبحان اللہ. کتنی زبردست طریقے سے ایک کے بعد ایک چیز کہہ کے ایک سوال تھرو کیا ان کی طرف، اور ان کو لاجواب کر دیا جو شرک کرنے والے ہیں کہ دکھاؤ تو صحیح، تم بھی تو دکھاؤ کچھ.
یہ تو جو थोड़ी सी चीजें अल्लाह ताला ने बताई, तुम भी तो दिखाओ तुम्हारे माबूद क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक चीज भी दिखाओ। अगर नहीं कुछ बना सकते, और बनाए भी कैसे, वो तो उन्होंने तो अपने आप को खुद भी नहीं कुछ बनाया, वो भी तुम्हारे हाथों के बने हुए। इतनी बेवकूफ़ी की इंतहा है कि उसी को पूज रहे जो अपने हाथों से जिसको बनाते हो। तो ये बताओ वो पैदा क्या खाक करेंगे, ये किसी की ज़रूरत क्या खाक पूरी करेंगे जो किसी चीज़ को तख्लीक नहीं कर सकते, उनसे तुम ज़रूरतें मांगने जाते हो। ये हर उसके लिए जिसके आगे कोई हाथ फैलाता है, जिससे कोई दुआएं करता है, जिसके आगे कोई सजदे करता है, जिसकी कोई इबादत करता है, ये हर उसके लिए ट्रू है। बताओ उसने क्या बनाया? अगर उसने कुछ नहीं बनाया तो वो कैसे तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेगा, तुम्हें कैसे बच्चे देगा, तुम्हें कैसे रिस्क देगा, तुम्हें कैसे सेहत देगा? अल्लाहु अकबर। बल ज़ालिमून फी दलालिम मुबीन, बल्कि जो जालिम लोग हैं खुली गुमराही में। जो जालिम है, जालिम जुल्म क्या होता है? किसी चीज को उसके असल मकाम से हटा के कहीं और रख देना। तो इनका जुल्म क्या है? इन्होंने इन बुतों को, इन झूठे माबूदों को उठाया, वो किसी काबिल नहीं थे, किसी मकाम पे नहीं थे, उनको उठा के अल्लाह के बराबर कर दिया और अल्लाह को इनके बराबर कर दिया। ये खुली गुमराही में है। अल्लाह अकबर। जो इंसान अल्लाह की तख्लीक में गौर करे ना, तो फिर वाकई समझ आ जाता है कि किसने बनाया होगा। और कोई दावा कर ही नहीं सकता, पूछें किसी से, कोई दावा नहीं कर सकता कि ये हमारे किसी उसने बनाया जिसकी हम पूजा करते हैं वो। लेकिन ये फी दलालिम मुबीन है। फी का मतलब होता है अंदर, अंदर धंस चुके हैं गुमराही में, ऐसे सीधे रास्ते से भटक गए हैं और इतने अंदर जा चुके हैं कि बिल्कुल अंधे हो गए। इनको दिखाएं भी तो कुछ नहीं नजर आता इनको। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक तफसीर मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला इन आयात को सही समझना, इनके ऊपर अमल करना हमें आसान भी कर दे और इसकी तौफीक भी दे दे, और इन निशानियों को देखने की हमें तौफीक अता फरमाए कि कहीं बारिश है और कहीं तरह तरह के जानवर हैं। आप उन हम सोचते हैं कि ये अच्छा, ये अगर सारे इश्क माशके के ड्रामे हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे क्या? हाँ, तो ये है ना, अल्लाह की मखलूक है, इस पर गौर करें। डिस्कवरी चैनल देखें, उनके ऊपर कितनी कितनी चीज़ें वो दिखाते हैं। अल्लाह की कायनात पे गौर फिक्र करें, वो उसके ऊपर आप बना सकते हैं चीज़ें जो लोगों को दिखा सकते हैं। फिर देखें आपके इस कुरान के अंदर ही हिस्ट्री कितनी बताई गई है उन कौमों की, उन कौमों के चीज़ें उनके ऊपर बनाएं और वो लोगों को दिखाएं कि ये देखो ये कैसे कैसे लोग गुजरे हैं। फिर अपने जो हीरोज़ हैं उनकी तो बेचारों की ज़िंदगियों को कोई जानता ही नहीं है। कौन था सलाउद्दीन अय्यूबी, कौन था मोहम्मद बिन कासिम, कौन और लोग गुजरे हैं जो हमारी तारीख के हैं, जिन्होंने क्या क्या कारनामे नहीं किए। वो उनको बिल्कुल भुला दिया गया। क्या तारीख में हुआ, तातारियों ने क्या किया, हमारी तारीख क्या थी, मुसलमान क्या थे, उन्होंने कैसे अपनी हाथों से चीज़ें गंवा दी अपने अमाल की वजह से। इसी लाव में पढ़ के, इसी लाहौल हदीस में पढ़ के पीछे देखें, हिस्ट्री में जाके सारी यही पता चलती है। आप किसी हिस्ट्री की किताब में देख लें, फलाने बादशाह थे, वो ताउस और रुबाब में पड़ गए, वो शराब कबाब में पड़ गए, अब वो इस चीज़ों के अंदर पड़ गए, तो फिर उसके बाद ये हो गया और फिर उनकी सल्तनतें ख़त्म हो गई, वो और आ गए, उनके ऊपर कब्जे कर लिए। देखिए आप पीछे सब में यही है। वो दिखाएं आप लोगों को, चीज़ें बताएं कि हिस्ट्री क्या थी, कैसे लोग जवाल का शिकार होते हैं, क्या चीज़ उनका डाउनफॉल का सबब बनती है, और कौमें अरूज कैसे पाती हैं। मुसलमानों के अरूज के दिन कैसे थे, उनको कैसे अरूज मिले, बहुत कुछ है दिखाने के लिए। मगर जब हमारा टेस्ट ये बन गया ना कि बस हमने इश्क मुआश के दिखाते जाना है, हर चीज निकाल के नॉवल आप देख लें, कोई आप फिल्में देख लें, या तो मार धाड़ या फिर इश्क मुआश के, बस ये इनसे हम बहुत सबक ले रहे हैं। कभी आपको कभी ऐसा हो कि आपको कोई ऐसी चीज पढ़ने में या देखने का आपको कभी हो जिसके अंदर कोई ऐसी चीजें ना हो, उससे आप कोई यानी जिंदगी गुजारने का कोई तरीका सीख सकते हैं, कोई सब्र सीख सकते हैं, कोई ऐसी चीज सीख सकते हैं, तो कभी कभार में, जबकि उसके अंदर कोई खुराफात ना हो, कोई बेहयाइयाँ ना हो, कोई शिरकी बातें ना हो, कोई ऐसी फजूलियात ना हो, तो फिर आप वंस अ वाइल देख सकते हैं, मगर उसको भी जिंदगी का हिस्सा ना बना लें।
اسی طرح ایسے گیت جس کے اندر کوئی میوزک نہ ہو، جس میں کوئی ایسی باتیں نہ ہو، وہ آپ سن سکتے ہیں، گنگنا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی ایسا نہ بنا لیں کہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہر وقت اسی فیز کے اندر رہیں ہم. مومن ایسے نہیں ہوتا، اس کی زندگی بیکار نہیں ہوتی، بیکار چیزوں میں نہیں رہتا، اس کو اپنے وقت کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کتنی قیمتی چیز ملی ہے، میں نے اس کو گنوانا نہیں ہے، یہ تو میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کو یہ فکر پڑ جاتی ہے، یہ میں کیا کر رہی ہوں، میں ویسٹ کر رہی ہوں اپنا ٹائم. اس کو ٹائم کا ویسٹیج، پیسوں کے ویسٹیج سے زیادہ پریشانی کا سبب بنتا ہے. ہم تو پیسوں کے ویسٹ ہونے پہ، نقصان ہونے پہ پریشان ہوتے ہیں، وہ وقت کے نقصان ہونے پہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، اس میں پڑھ کے میرے کو کیا فائدہ ہوگا. تو دیکھیں جو اتنی حد تک ٹھیک ہے، آپ ضرور ایسی کوئی کہانی پڑھنا چاہیں. ہم بھی بچوں کو، آپ دیکھیں بچوں کی اس کے اندر سٹوریز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سٹوریز کے تھرو ہمیں بتایا، کیونکہ جو بعض سبق آموز سٹوریز ہوتی ہیں ایسی جس سے انسان واقعی سیکھتا ہے. بچوں کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں بتا کے ان کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک کتا جا رہا تھا، اس کے منہ میں ہڈی تھی، اس نے پانی میں دیکھا اور اس نے لالچ کیا، دیکھو اس کی بھی ہڈی چلی گئی. کیسی یہ تو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہم نے پڑھی تھی. یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ سبق ہم سیکھیں ان سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کو بھی زندگی نہ بنا لیں کہ بس انہی کہانیوں کے اندر بس پڑھے نا، اس کے بعد اور کسی چیز کا خیال نہیں. ایسی چیز اگر دیکھنے میں بھی آپ کو ویژول بھی مل رہی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پڑھنے میں مل رہی ہے پڑھ سکتے ہیں آپ، اور پھر بھی اعتدال، اس میں بھی اعتدال. کیا تو نہ تو ہم بالکل ہی ایک چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ او اسکرین پہ کوئی بھی چیز آئے گی وہ حرام ہی ہے، نہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس یہی چیزیں ہیں. تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو ایک کرائٹیریا مل جائے نا. تو اعتدال سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں آدھا وہ کیا کرو اور آدھا یہ کیا کرو، یہ نہیں اعتدال سے میرا مطلب. اعتدال سے مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے نا اس کو اسی پہ رہنے دیں، اس سے اٹھا کے کہیں اور ہی نہ بڑھا کے رکھ دیں. اگر کوئی چیز مباح بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اس میں نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی اس کے اندر گناہ ہے، کوئی اس کے اندر گناہ والی باتیں ہی نہیں ہیں، تو پھر بھی ان کو ان کے مقام پہ رہنے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں امید کرتی ہوں کہ میں جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، اور صحیح آپ نے سمجھ لی ہوں گی. افراط و تفریط ہوتی نا بہت خطرناک ہوتی ہے، کہ انسان اگر حرام کو حلال کر دے وہ بھی برا ہے، حلال کو حرام کر دے تو وہ بھی برا ہے، حلال کو بھی نہیں آپ حرام کر سکتے. تو اس لیے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رہنے دیں. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق دے. اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہوئے تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.